الرحیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سوانح کے مبارک سلسلے کا آج ہمارے یہاں سبق ہے، اور بات چل رہی تھی کتاب الرحیق المختوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، مدینے کی آبادی کا تعارف ہوا، پھر وہاں جو مشکلات تھیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنبھالا، اپنوں اور دیگر رعایا کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات فرمائے، اس حوالے سے ہم نے پچھلی مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انسانی تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ فعال جو عمل یا اقدام ہے وہ مسجد کا ہے۔ جہاں مسلم فرد ہے وہاں اسے مسجد میسر ہو، مسجد آباد ہو، مسجد تعلیم کا ذریعہ ہو، مسجد کے ساتھ ہر فرد وابستہ ہو، جڑا ہوا ہو، تو وہ ساری خیر اپنے اندر اللہ کی رحمت سے جمع کر لیتا ہے۔ اس پر ہم پچھلے 2 اسباق میں بات کر چکے ہیں، اور عموماً ہم اپنی مجالس میں یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ نور میں جو مثال دی ہے مومن کے دل کی چراغ کے ساتھ، کہ چراغ کی طرح مومن کا دل روشن ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، دوسروں کے لیے روشنی کا سبب ہوتا ہے، اس کی چمک دمک لوگوں کے لیے راہ دیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک بڑی تفصیلی مثال ہے سورہ نور میں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام یہ سورت نور ہے۔ ایسے دل حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو مقام متعین فرمایا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پڑھنے والے نے گویا اللہ سے سوال کیا، اللہ اتنے پیارے بندے ہیں، اتنے اچھے ہیں، حالات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، تجارتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، خلق ان کا برقرار رہتا ہے، دل ان کے پاکیزہ ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہاں فضا کو معطر کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ معاملے کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان سے اگتا جائے، سب ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اتنے پاک دل والے لوگ کہاں ملیں گے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے پاکیزہ لوگ تمہیں ان گھروں میں ملیں گے جن گھروں کو آباد رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو مساجد ساری خیر کا ذریعہ ہے، مسجد سے دور انسان جو ہے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ عبارت مصنف کی بھی ہم پڑھیں گے، اور آپ بھی کم از کم ہم اہل پاکستان پر تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستان میں دینی جتنا بھی رجحان ہے اس کے پیچھے ایک مسجد کا کردار ہے۔ کسی یونیورسٹی کا، کسی اسکول کا، کسی کالج کا، کسی ادارے کا، کسی وزارت کا کوئی کردار نہیں ہے، صرف مسجد کا کردار ہے، جس کی وجہ سے اس معاشرے میں بچی کچی دینی حالت آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر یہ مسجد کا کردار دینی خدمات کے حوالے سے نکال دیا جائے تو ہمارا معاشرہ اور طاہریوں کا معاشرہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ یہ مسجد ہے جس نے آج کے زمانے میں بھی سخاوت، انفاق، دوسری مسجدیں تعمیر کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، غریبوں کے لیے دسترخوان لگانا، دیگر خدمات انجام دینا، صدقات کرنا، صلہ رحمیہ کرنا، رشتے جوڑنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ تعلیمات اب بھی مسجدوں میں ملتی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ جتنی خیر باقی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ پاک کے گھروں کا کردار ہے۔ یہ اور زیادہ فعال ہو جائیں تو اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی۔ ہم خلاصہ اس کا ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں کیونکہ یہ عمل صالح کی فیکٹری ہے، اپنی زندگی میں 1 2 4 6 جو آپ کی توفیق ہو
آپ اپنے جاری صدقے کے لیے اور اپنے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مسجد بنائیں، مسجدیں آباد کریں اور اپنی اولادوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ جائیں، ربط مربوط کر جائیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، ان کی ذمہ داریاں لگائیں، تاکہ ان کے گھروں میں دینداری اور اللہ پاک کا تقوی وہ باقی اور برقرار رہے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کے گھروں میں ایک خاص مقام ہونا چاہیے جو نماز کے لیے، مطالعے کے لیے، تلاوت کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے ہو، جو گھر کے عام رش سے، گھر کے شور شرابے سے الگ تھلگ ہو، اور وہاں پرسکون اپنا تھوڑا وقت، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، آپ 24 گھنٹے میں گزار سکیں۔ آپ کے احباب ہیں وہاں، ان کی ضیافت ہو، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، کوئی درس دروس ہو، علماء ہیں وہاں، ملاقاتیں ہوں وہاں، مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، دل بھرا ہوا ہے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہاں دعا کریں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہاں تہجد پڑھیں، وہاں کتابیں ہوں، وہ قرآن پاک کے نسخے ہوں۔ یہ چیز ہر گھر کے اندر، جیسے یہ جی بیڈ روم ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں چیز ہے، ویسے ہی اسلامی جو ثقافتی تقاضا ہے یا تہذیبی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک مسجد ہو۔ یہ جو مسجد ہے یہ غیر رسمی یقیناً مسجد ہے، ایسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ ہے۔ سو دکھ سکھ معاملات زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب جتنے طلباء علماء فارغ ہوتے ہیں، علماء مثلاً ایک شہر میں 1000 فارغ ہوتے ہیں، 1000 مسجدیں تو نہیں بنتی، تو یہ کیا کریں، ان کو کس فیلڈ میں ہم استعمال کریں، ان کا جو علم ہے وہ ضائع نہ ہو۔ 1-2 سال یہ فارغ رہیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو استعمال کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، عالمات تیار ہوں مسلم معاشرے میں، علماء تیار ہوں، تو گھروں کے اندر نجی تدریسی تعلیمی سیٹ اپ کو کرنا، میرے گھر کی بیٹھک میں، آپ کے گھر کی بیٹھک میں، اس کے گھر کی بیٹھک میں، یہ ہفتہ وار پروگرام ہے، یہ ترجمہ کلاس ہے، یہ حدیث کی کلاس ہے، یہ دعاؤں کی کلاس ہے، یہ اذکار کی کلاس ہے۔ رزق بھی منتقل ہوگا، علم بھی پھیلے گا، محنت بھی برقرار ہوگی، اور ہمسائیگی کے ساتھ بھی ربط مستحکم ہوگا، سیکھنے سکھانے کا بھی موقع ملے گا۔ اور اس میں جو مزیدار پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس دن اب اگر میرے گھر میں یہ ہے تو ساری مطلب یہ ہے کہ مشورے ہیں، آراء ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، لیکن ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس دن میرے گھر میں مثلاً کلاس ہو خواتین کی، اور خواتین یہاں چاہے 10 منٹ کی کلاس پڑھنے کے لیے آئیں یا کوئی دعائیں سیکھنے کے لیے آئیں، اس دن کم از کم یہ ہوگا کہ میرے گھر کے سارے افراد اس خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، جگہ بنا دو، دریا بچھا دو، یہ کر دو، پانی رکھ دو، کرسی رکھ دو، فلاں کرو، مہمانوں کے لیے ضیافت کا بندوبست کرو، 100 چیزیں ہوں گی، ہر بندہ مصروف ہے۔ اور یہ ساری مصروفیت ہے جو اس کا تعلق نہ تجارت سے ہے، اس کا تعلق نہ مفادات سے ہے، اس کا تعلق نہ دنیاوی جذبات سے ہے، اس کا تعلق خالص دین کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جب اس مصروفیت سے میں یا میرا گھرانہ گزرے گا، آپ یا آپ کا گھرانہ گزرے گا، تو گھروں میں نظریہ دینی منتقل ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ کہنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات آتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ خیر، تو پہلی بات جو ہمارے مصنف نے بتائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے، پہلے مسجد بنائی، مدینے پہنچے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ مسجد کے بالکل ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرات بنوائے۔ مصنف کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں، یعنی مسجد کی ایک سائڈ پر، ہندوستانی تھے تو وہ جانب کو بازو عام طور پر کہتے ہیں، میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی، اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیوں اس میں ڈالی گئی تھی، اور اوپر شاخ اور پتے کھجوروں کے ڈال کر چھپر سا بنا دیا گیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جس گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اس گھر کے بھی ملا جلا کر ہمیں 2 کمرے نظر آتے ہیں۔
ایک وہ کمرہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور ایک کمرہ عامر حیض کا ہے۔ یہ دو کمرے ہیں، اسی کمرے میں جس میں وہ رہتی تھی اسی میں قبر نہیں بنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صدیق و فاروق کی، دو کمرے تھے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ گھر ہے 5 مرلے پر ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 5 مرلے پر ہو جائے گا، اور چھتیں اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ بندہ کھڑا ہوا آرام سے چھت پر ہاتھ لگا لے، اور کھجور کے تنوں کو کاٹ کر اس کے شتیر بنا دیے جاتے تھے، اور بانس کڑیاں وغیرہ ڈال کر یہ تعمیر کی جاتی تھی۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات مسجد نبی کے ساتھ تھے، انہیں مسجد نبی کی توسیع کے وقت بنو امیہ کے دور میں، غالباً ولید کے دور میں یا عبد الملک کے دور میں، جب ان حجرات کو خرید کر انہیں مسجد نبی میں شامل کیا گیا، اس وقت علماء نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان حجروں کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل اسلام آ کر ان حجرات کو دیکھتے اور انہیں پتہ چلتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زندگی اور کس طرح کے گھروں میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال پیغام ہوتا ہے، ایسا نہ ہو سکا۔ خیر کوئی یہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کچھ کے حجرے یہاں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تو وفات ہو چکی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے وہاں ایک آدھ حجرے کی فی الحال ضرورت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعدد ازواج ہے وہ ان باقی 7 سالوں میں ہوا ہے، ہجرت کے پہلے سال سے لے کر ہجرت کے 7ویں سال تک۔ آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر عمرہ میں، عمرہ قضاء کے سفر میں، یا سفر حج میں ہو تو نہیں، سفر حج نہیں ہے، بہرحال مکے کے سفر میں تھا، یا عمرہ قضاء میں ہے، یا فتح مکہ کا سفر ہے، عمرہ قضاء ہی غالب ہے انشاءاللہ۔ عمرہ قضاء 7 ہجری میں ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ 5 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 7 ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ ام المومنین ام سلمہ کے ساتھ 3 یا 4 میں یہ ہوئی۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہے وہ بھی 2 کے اواخر میں ہوئی ہے یا 3 کے اوائل میں ہوئی ہے، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے خاوند تھے وہ بدر کی جنگ کے شہداء میں سے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک داماد بدر کی جنگ میں شہید ہوا، وہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے عدت گزرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ تو کچھ گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھے، اور کچھ گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھوڑے سے فاصلے پر، ایک آدھ گلی کے فاصلے پر کچھ گھر تھے۔ اس لیے کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، کوئی پڑھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ام صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش دار اسامہ میں دی تھی، تو دار اسامہ الگ تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ گھر بالکل قریب تھے، ایسی بات نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے منتقل ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مدینے پہنچے تو اللہ کی مشیت اور مرضی تھی کہ آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 مہینے تک ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے بطور مہمان گزارے۔ یہ ایک اوسط درجے کے غریب آدمی تھے، اور ان کا بھی چھوٹا سا گھر تھا، اوپر کے کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش رکھی تھی، پہلے نیچے رہائش رکھی پھر اوپر رکھی۔ یہاں مصنف وہی بات کر رہے ہیں جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، میں بہرحال پڑھ دیتا ہوں۔
کہ مسجد کثیر المقاصد ہے، مسجدیں جتنی فعال ہوں گی مسلم معاشرہ اتنا محفوظ ہوگا، جتنی فعال مسجدیں ہوں گی مسلم معاشرہ اتنا مستحکم ہوگا، اخلاقیات اتنے اچھے ہوں گے، حلال خوری اتنی اچھی ہوگی، صلہ رحمی اتنی بہتر ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے ڈھیر ساری نیکی کمائے اور پائیدار جڑیں قوم کو دے جائے تو وہ مسجدوں کو فعال بنائے۔ مسجدیں بنانا بھی اہم ہے اور مسجدوں کی آبادی کے ذرائع پیدا کرنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ جیسے ہم نے کل کے سبق میں ذکر کیا تھا، عمارتوں پر زیادہ توجہ دینا اور آبادی پر توجہ نہ ہونا یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ عمارتوں پر زیادہ توجہ دینا کہ بڑی عالی شان مسجد ہو، سیرگاہ بن جائے، لوگ آ کے دیکھیں اس کے اور وہاں آ کر اپنی انجوائمنٹ کریں، سیر تفریح کریں اور جائیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسجدیں آباد ہوں، کچی ہوں پکی ہوں، مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں میں نمازی ہوں، نمازیوں کا مسجدوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، دوستی ہو، مسجدوں میں ماحول پاکیزہ ہو، مسجدوں میں تعلیم کا انتظام ہو، تربیت کا انتظام ہو، یہ ضروری ہے۔ کیا استعمال ہوتا تھا؟ مسجد محض ادائے نماز کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے تھے۔ سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے جو ایک دوسرے کو صدیوں سے ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، مسجدوں کی برکت سے وہ پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھی، یہیں سے مجاہدین کو روانہ کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفروں پر جاتے تو مسجد سے جاتے اور واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے تھے۔ تبوک کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گئے ہیں۔ حج کا جب سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو آپ نے مسجد نبوی میں نماز ظہر پڑھی اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس آئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب آپ سفر سے آتے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، بیٹھ جاتے، لوگ آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کے حال احوال پوچھتے، گائے ذبح کی جاتی، اونٹ ذبح کیے جاتے، جانور ذبح کیے جاتے، دعوت کی جاتی، کھانے کا بندوبست ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر وقت دے کر احباب سے مل جل کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اتنا جڑا ہوا تھا مسلمان مسجد کے ساتھ۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجدیں ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر کوئی مکان نہ تھا، نہ مال تھا، نہ اہل و عیال تھا۔ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی ارد گرد کے مہاجرین آتے تھے جن کی یہاں کوئی رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، مسجد ان کا مہمان خانہ تھی، وہ یہیں رہتے تھے، اسی مدرسے میں وہ پرورش اپنا تعلیم حاصل کرتے، تربیت حاصل کرتے، یہیں سے ان کی ڈیوٹیاں ہوتی، کچھ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں لگا دیتے، اور کچھ لوگ اپنے گھر بسا لیتے، اپنے گھروں کی طرف منتقل ہو جاتے، کوئی کاروباروں میں چلے جاتے، جیسے بھی ہے۔ تو ٹھکانہ اور پناہ گاہ سب کے لیے اس زمانے میں مسجد تھی۔ لیکن ایک بات کا میں یہاں اضافہ کروں گا، جو بات میں نے محسوس کی ہے علم حدیث میں، وہ یہ ہے کہ مسجد صرف مسافروں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر نہیں تھے، آپ کے تو 9 گھر تھے یہاں مدینے میں، آپ بھی جب گھر نہ ملتے تو مسجد میں ملا کرتے تھے، آپ بھی جب گھر نہ ملتے تو مسجد میں ملا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے جس میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر تو نہیں آئے تھے جبریل، مسجد میں آئے تھے نا، نہ یہ جمعہ تھا، نہ یہ درس تھا، نہ یہ نمازوں کا ٹائم تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کھجور والی مثال ہے حدیث میں کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ
جو جس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور وہ مسلمان شخص کی طرح ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اپنے ابا جی کے ساتھ آیا، چند لوگ موجود ہیں، کسی نے آ کے آپ کو جمار تحفے میں دیا، آپ نے اس میں سے تناول کیا، جمار کھجور کا ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو درخت مسلمان کی طرح ہے اور اس کے پتے بھی نہیں گرتے۔ لوگ سوچنے لگے، مجھے اندازہ لگ گیا، بعد میں آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ بھی کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا، یہ بھی کوئی جمعے کا ٹائم نہیں تھا۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بنو سعد ابن بکر والوں نے انہیں بھیجا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جاؤ مل کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں مسلمان ہو جائیں یا نہ ہو جائیں۔ زمام بن ثعلبہ آئے، بعض حدیثوں میں آتا ہے مسجد کے اندر وہ اپنے جانور کو لے آئے اور بٹھا دیا، بعض میں ہے کہ دروازے پر باہر بٹھا دیا۔ اندر ہے وہ نہیں جانتے تھے، لیکن مسجد میں اب بھی بندے موجود ہیں، مسجد میں اب بھی بندے موجود ہیں۔ تو مسجد میں صرف مسافر نہیں ہوتے تھے، مسجد میں مقیم بھی رہتے تھے، مسجد میں وہاں کے لوگ بھی رہتے تھے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مسجد میں مریضوں کے خیمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے۔ سعد ابن معاذ بھی زخمی ہو گئے جنگ خندق میں زخمی ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگا دیا۔ سعد ابن معاذ کی جب شہادت ہوئی، ان کا زخم پھٹ گیا تھا، زخم پھٹا، خون رسا، ان کے خیمے سے گیا، 7 خیمہ تھا جو وہ غفاریوں کا خیمہ تھا، حدیث میں آتا ہے۔ غفاریوں نے جب دیکھا کہ 7 والے خیمے سے خون آ رہا ہے تو انہوں نے آ کے چیک کیا تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ تو غفاریوں کا خیمہ یہاں کیوں لگایا گیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ غفاریوں میں جو ابتدائی مرہم پٹی اور علاج معالجے کی جو مہارتیں ہیں یہ ان میں زیادہ تھیں۔ جنگ کے ایام چل رہے تھے، لوگ زخمی ہوتے تو انہیں منتقل مسجد کر دیا جاتا اور یہاں ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے آتے۔ تیمارداری کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے۔ اذانیں ہوتی، یہ اذانیں سنتے، نمازیں ہوتی، یہ اپنے اپنے خیموں میں یا باہر نکل کے یہ نمازوں میں بھی شریک ہو جاتے۔ تو فقراء اور مہاجرین کی بھی یہ جگہ تھی اور مقیم لوگوں کا بھی یہی گھر تھا، مسجد گھر تھا۔ اس لیے رات کے 2 بجے آپ آئیں، 3 بجے آپ آئیں تو مسجد نبوی آپ کو کھلی ملے گی اور بندے آپ کو وہاں موجود ملے گے۔ یہی ہوا کرتا تھا۔ یہی مسلم معاشرے میں اس وقت جو پاکیزگیاں اللہ پاک نے دنیا کے اندر اہل اسلام کے ذریعے پھیلائی تھی، اس کے پیچھے راز یہی تھا۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، ایک جوان درس دے رہا تھا، خوبصورت جوان، چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور رسول اللہ کا ساتھی تھا، مجھے بتایا گیا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ان میں کوئی تنازع ہوتا وہ اس سے آ کے مسئلہ پوچھتے، کوئی جھگڑا ہوتا آ کے اس سے فیصلہ کراتے۔ میں جوان کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی کہ اتنا قابل رشک ہے، اتنی نو عمری میں اللہ پاک نے اسے اتنی عزت دے دی ہے، کون ہے بھلا یہ؟ بتایا گیا کہ یہ جو جوان ہے، یہ جوان سیدنا سعد ابن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اگلی صبح میں فجر کی اذانوں سے بہت پہلے مسجد میں آ گیا، بہت پہلے مسجد میں آیا۔ مسجد کھلی ہوئی ہے، مسجد کی پہلی صف میں ایک بندہ چادر اوڑھے بیٹھا ہوا ہے اور ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ میں نے آ کے سلام کیا، دیکھا تو یہ وہی بندہ تھا جو کل درس دے رہا تھا، وہی بندہ تھا جو کل درس دے رہا تھا۔ تو شخصیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، فطرتوں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، سوچوں کو رخ ملتا ہے، کاروباروں کو رہنمائی ملتی ہے، رشتوں کو جوڑنے کے طریقے سلیقے ملتے ہیں، سخاوت کا حوصلہ ملتا ہے، مایوسیاں جھٹ جاتی ہیں، امیدیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ ساری مسجدوں کی برکتیں ہیں۔ اور بھرپور کام لیا کرتے تھے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کام تبھی لیا جا سکتا ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، تبھی لیا جا سکتا ہے جب مسجدیں ٹھیکے پر نہ لیں۔ ہم تو اولادیں ٹھیک ہے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں نا، گیٹ پر چھوڑا اور پھر وہاں سے وصول کیا، یہ انہیں کے ٹھیکے پر۔ مدرسے ٹھیکے پر دیں، مدرسے تباہ، مسجدیں ٹھیکے پر دے دیں، مسجدیں تباہ، اولادیں ٹھیکے پر دے دیں، وہ تباہ ہوگی۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے کروڑوں لگائے، جس نے کھڑے ہو کر تعمیر کرائی، جو بیٹھے گا وہ اس کو ویران نہیں ہونے دے گا۔ جو معاوضے کے لیے آئے گا پتہ نہیں اس کے خلوص کی کیا کیفیت ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا ہوگا تو آبادیاں ہو جائیں گی، اس کے جاتے ہی دوسرا آئے گا تو ویرانے ہو جائیں گے۔ میں پاکستان میں ایسے مدرسے جانتا ہوں جن میں کبھی 4,000 بچے پڑھتے تھے، آج 400 بچے بھی نہیں پڑھتے، آج 400 بچے بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے اللہ کام لے تو وقت بھی ساتھ دے۔ ہم پیسہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسہ دے دیا چلو ختم، نہ، خود شریک ہو، آئیں جائیں دیکھیں بھالیں بیٹھیں، شریک ہو جائیں کاموں میں۔ میں نے وہ دارالحدیث رحمانیہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی نا، 2 بھائی دہلی کے جنہوں نے مشترکہ پیسے میں سے 1 لاکھ روپیہ لگا کر مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ اس زمانے میں 1921 کی بات ہے، 1921 کی بات ہے، 1 لاکھ روپیہ لگایا۔ اور لکھتے ہیں اس کے مصنف، دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے مصنف، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں جو مدرس کی تنخواہ ہوتی تھی وہ 10، 11، 12 روپے ہوتی تھی مدرس کی، اور یہ بھاری تنخواہ ہوتی تھی۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریک مجاہدین کے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پاکستان میں بڑے اللہ کے ولی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی خیرات میں سے بہت ساری خیرات ہیں، خیر تذکرہ لمبا ہو جائے گا۔ صوفی صاحب نے جا کے مشورہ دیا کہ ہمیں جیسے جہاد کے کام کی ضرورت ہے ویسے ہمیں مدرسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، آپ مدرسہ بنا دیں۔ انہیں بات سمجھ آ گئی، 2 بھائی ہیں، پارٹنر ہیں، ایک عبدالرحمن ہے، ایک عبدالغفور ہے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ کاروبار علیحدہ کریں، انہوں نے کہا چلو علیحدہ ہونے سے پہلے ایک نیکی کا کام مشترکہ کرتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مشترکہ 1 لاکھ روپیہ لگا کر اس وقت انہوں نے مدرسہ بنایا، اور میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، میں نے اس مدرسے کی تصویریں دیکھی ہیں، یہ پنکھے، برقی پنکھے چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بجلی 70 کے بعد آئی ہے، 1921 میں انہوں نے مدرسے بنائے اور یہ پنکھے لگا۔ اور مدرسہ کیا تھا، ایک محل بنا دیا، مدرسہ کیا تھا، ایک محل بنا دیا۔ اور مورخ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا، 21 میں بنایا، 22 میں ان کی وفات ہو گئی۔ عبدالرحمن کے کندھے پر ذمہ داری آ گئی۔ عبدالرحمن اتنا امیر کبیر آدمی تھا، اتنا امیر، اس کی درجنوں اس زمانے میں گاڑیاں ہوتی تھیں، اور مربے تھے، محلات تھے، مارکیٹیں تھی، پتہ نہیں کتنا مال تھا، اللہ پاک نے اسے دیا تھا۔ لیکن وہ مدرسہ بنانے کے بعد اس نے باقی ساری زندگی مدرسے میں ہی گزاری، ساری زندگی مدرسے میں ہی گزاری ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، بچوں تک پہنچ ان کی آسان تھی۔ جب لوگ علماء کو 10 روپے تنخواہ دیتے تھے، انہوں نے ابتدائی تنخواہیں 50 یا 60 روپے کہتے ہیں یہاں سے شروع کی۔ اس زمانے میں شیخ الحدیث کی تنخواہ اگر میں بھولوں نا تو انہوں نے 300 روپے مقرر کی۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے 12 جلدوں میں، 10 جلدیں انہوں نے لکھی تو بینائی کمزور تھی، آخری 2 جلدیں رہتی تھی نابینا ہو گئے عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 جلدیں انہوں نے زبانی لکھوائی ہیں، انہیں لکھنے والا دوسرا میسر کیا گیا، تنخواہ ان کی جاری رکھی گئی، وسائل انہیں میسر کیے گئے۔ تاجر ہے، اس کی باقی زندگی جو ہے 47 تک یہ مدرسہ دہلی میں رہا، اور 47 کو یہ فیملی ہجرت کر کے پاکستان آ گئی، تو کراچی میں انہوں نے دارالحدیث رحمانیہ پھر بنا لیا۔ تو اس لیے ٹھیکے پر کام نہ دے، کام برباد ہو جائے، کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم نے یہ 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے اب ٹھیک ہے، آپ ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ پر معاملات واضح ہوں گے، آپ پر نفع نقصان واضح ہوں گے، آپ بہتر کر سکیں گے۔
اور جس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سوچ سکے گا۔ خیر، یہ تو بہرحال کیا قصہ کریں، یہی سلسلہ ہے آج مسجدوں کی ویرانیوں میں جو وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہی ہیں۔ ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں فنڈ لے گیا اور کھا گیا، اور فلاں لے گیا اور کھا گیا، تھا وہاں کچھ نہیں۔ تو آپ خود تشریف لے جائیے، آپ آنا جانا رکھیے، اس سے یہ ہو جائے گا کہ کوئی معاملہ ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ خیر، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں کوئی مکان تھا نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت میں اذان بھی شروع ہو گئی، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اذان بھی شروع ہو گئی، اور اذان جو ہے سبحان اللہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں یاد کی تھی۔ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھنے والی، اللہ کرے ٹوٹ جائیں جیسے ابو لہب کی انگلیاں ٹوٹیں، اور وہ زبانیں اللہ کرے کٹ جائیں جیسے اللہ پاک اپنے دشمنوں کو پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ اصحاب محمد رسول اللہ، ان کو اللہ نے چنا ہی تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مسجد بن گئی، نمازیں 5 مکے میں ان کا حکم آ چکا تھا، اوقات کا پتہ نہیں تھا، یعنی کس وقت میں کن احکام کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب نماز کا ٹائم دیکھ کر لوگ آ جاتے، نماز پڑھتے چلے جاتے، گھڑیاں وہاں تھی نہیں، مشکل تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس کی پریشانی تھی، آپ نے مشورہ کیا، مشورہ دو کہ نماز کا وقت کا اعلان کرنے کے لیے کیا کریں۔ مشورہ دیا گیا کہ ناقوس بجایا جائے، گھنٹی بجائی جائے، آگ جلائی جائے، علم کھڑا کیا جائے۔ یہ مختلف طریقے بتائے گئے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آگ جلانا مجوسیوں کا کام تھا، گھنٹیاں بجانا ہندوؤں عیسائیوں کا کام تھا، ناقوس بجانا آلات موسیقی میں سے کوئی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھی۔ علم اگر جھنڈا لگا دیا جائے جس کے ذریعے پتہ چلے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر نماز کا ٹائم ختم ہو پھر اسے اتار دیا جائے، یہ بھی مشکل تھا، کون دیکھے گا کون نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال ایک معاملہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مشورہ کیا۔ مشورے میں کوئی بات، مختلف مشورے سامنے آئے، پسند تو آپ نے کوئی بھی نہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا جب تک کوئی حکم نہیں آتا ایک ناقوس کا بندوبست کرو، ایک نقارے کا بندوبست کرو، پھونک ماریں گے، آواز جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ناقوس کا بندوبست کرو۔ میٹنگ ختم ہو گئی، رات ہو گئی، رات کو جا کر صحابہ اکرام سو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں بھی سو گیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی سویا ہوا تھا۔ خواب میں عمر ابن خطاب نے بھی یہی خواب دیکھا، عبداللہ بن زید نے بھی یہی خواب دیکھا رضی اللہ عنہ۔ خواب میں دیکھا، عبداللہ بن زید کہتے ہیں ایک بندے کے ہاتھ میں ناقوس ہے اور وہ جا رہا ہے۔ وہ میں نے دن کو ناقوس کا سنا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناقوس کا بندوبست کرو، اور مجھے وہ یاد تھا، میں نے خواب میں دیکھا بندے کے پاس ناقوس ہے، میں نے کہا میاں یہ ناقوس مجھے دے دو، پیسے لے دو۔ کہا کیوں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، نماز کے لیے بلانا ہوگا تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بھئی ناقوس لے لوں اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اطلاع کریں گے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس ناقوس والے نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، وہ کلمات اونچی آواز سے کہہ دیا کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے، چلو مجھے سکھاؤ۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں بندے نے مجھے اذان سکھائی، میں نے اذان سیکھی۔ خواب میں اس نے مجھے اذان سکھائی، میں نے اذان سیکھی۔ یہ بندے کیا سوچتے ہیں جو خوابوں میں اسلام کی تائید دیکھتے ہو، ان میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ، میں نے اذان یاد کر لی، آنکھ کھلی، جاگا، فجر کی نماز میں پہنچا، پیارے نبی سے ملاقات کی، اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب تو سچا خواب ہے، لیکن عبداللہ تمہاری آواز کم ہے، بلال کی آواز اونچی ہے۔ القی علی بلال فإنہ اندی منک صوتا، بلال کو ساتھ لے جا، جیسے جیسے تو نے یاد کیا بلال کو کہلواتا جا، بلال اونچی آواز سے کہے گا، اس کی آواز اونچی ہے۔ عبداللہ بن زید پاس کھڑے ہو گئے، بلال ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن زید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان ہو گئی 17 کلموں والی۔ پوری اذان جب ہو گئی تو اذان سنتے ہی
सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उन्होंने कहा यही ख्वाब तो मैंने देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा, अल्लाह के नबी ये तो मैंने ख्वाब में अल्फाज देखे हैं। कहा कैसे देखे हैं? कहा इस तरह देखे हैं। कहा फिर बताया क्यों नहीं? कहा अब्दुल्ला ने बता दिया था। अब मैं उसकी बात को काट के अपनी बात आगे करूं, ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। आपने फरमाया चलो ये और तसल्ली हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी लगाई, और मौरखीन लिखते हैं कि कोई 22 के करीब मुअज्जिनीन इंटरव्यू की बुनियाद पर अज़ानें सुन सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर किया। मुख्तलिफ इलाकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए। अज़ान शुरू हो गई, और ये भी अब मस्जिद बाकायदा आबाद हो गई है, मस्जिद नबवी बन गई, हुजरात बन गए, घर वाले आ गए, अज़ानें नमाजें शुरू हो गई, एक मुआशरे की तश्कील हो गई। यहाँ मुसाफिर भी रहते हैं, आने वाले भी रहते हैं, यहाँ तीमारदारियाँ भी होती हैं, ज़ियाफ़तें भी होती हैं। ये नया मुस्लिम मुआशरा है जो अपने इब्तदाई अय्याम गुजार रहा है। अगला कदम भाईचारगी का था, इंशाअल्लाह इस पर हम अगले सबक में बात कर लेंगे।